زین کو آج بہت سارے کام تھے۔ سب سے پہلے وہ ہسپتال نادیہ بیگم کے پاس پہنچا۔ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ انہیں پیار کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ڈھیر ساری باتیں کر کے جب نیند کی وادیوں میں چلی گئی تو وہ وہاں سے مال گیا۔ حور کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ، ضروریات کی چیزیں، کپڑے، بیگز، پرفیوم، شوز وغیرہ جو سمجھ میں آیا وہ لے کر بلال اور اشار کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ہاں بھائی، اب تو لوگ شادی شدہ ہو کر بزی ہو گئے ہیں، اب کہاں دوستوں کے لیے ٹائم نکلے گا۔ اشار نے اس کو دیکھ کر طنز کے تیر برسائے اور بلال نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بس فوراً شروع ہو گئے تم میرے آتے ہی۔ زین نے بیٹھتے ہوئے فوراً اسے گوری سے نوازا۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بلال نے پوچھا۔ وہیں سے آ رہا ہوں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زین نے سر کرسی پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اشار نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ اب یہ کرنا ہے کہ تم دونوں کو انسان بنانا ہے۔ زین نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ان دونوں کو بھی سلگایا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم تمہیں انسان نہیں لگتے، بلال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ انسان تو شکلوں سے ہو، حرکتیں بھی اب انسان جیسی کرنی ہوگی۔ یہ جو کام ہم نے ایڈونچر اور مجبوری کے لیے کیا تھا، اسے ختم کر کے اچھے بچوں کی طرح میری مدد کرو۔ بزنس سٹارٹ کرنے میں یہ پیسہ میں انویسٹ کروں گا، مگر مجھے اعتبار والے بندے چاہیے ہوں گے، اس لیے اب سب الٹے سیدھے کام ختم کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ گے تم دونوں۔ اور اس سے پہلے تم دونوں اٹھو، ایک فلیٹ پسند آیا ہے، اس کی ڈیلنگ کرنے جانا ہے۔ زین نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ان دونوں کو بھی گھسیٹا۔ صحیح جا رہے ہو، یعنی خود تم بگڑ گئے ہو اور اب ہم دونوں کو بھی بگاڑو گے، اشار معصومیت سے بولا۔ نہیں، اب میں خود بھی سدھر گیا ہوں اور تم دونوں کو بھی سدھاروں گا۔ چلو جلدی سے اٹھو، گھر بھی پہنچنا ہے مجھے، زین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زین کی آخری بات پر بلال اور اشار نے ایک دوسرے کو مانی ہیزی سے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بہت جلدی ہے گھر جانے کی؟ اشار نے زین کو چھیڑا۔ ظاہری بات ہے تم لوگوں کی طرح اکیلا نہیں ہو، ابا کی کا ریکارڈ میری گاڑی میں کھینچ لینا۔ زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ گھر کا نام لیتے ہی اسے حور کی یاد آنے لگی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی گھر پر۔ زین کے جانے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب گھر واپس نہیں آئے گا، حور ہمت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سب سے پہلے باہر کا دروازہ چیک کیا، وہ واقعی لاک تھا۔ بدتمیز انسان، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی واپس آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی، جو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا، 3 کمروں پر مشتمل تھا، صفائی اور سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے الماری دراز سب چیک کی، مگر اس میں سے کوئی چابی، موبائل یا کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے کام آ سکے۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اسے صبح والا سین یاد آ گیا۔ گھٹیا انسان، اوف کیا کروں، کیسے وقت گزرے گا اور جب وہ دوبارہ آ جائے گا تب وقت گزارنا اور بھی مشکل ہوگا۔ کاش اس دیوار میں سے ہی کوئی خفیہ دروازہ نکل آئے جس میں سے باہر نکل کر وہ اپنی ماں کے پاس چلی جائے۔ پتہ نہیں ماما کی طبیعت کیسی ہوگی، پریشان ہو گئی، اللہ کیا کروں۔ دیکھے ماما، آپ کی حور کی قسمت، آپ کہتی تھی حور کا پرنس اسے لے جائے گا، پرنس نہیں ایک کرمنل لکھا تھا آپ کی حور کی قسمت میں۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر تک وہ سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی جو کہ وہ 3 دن سے پہنے ہوئے تھی۔ بیزاری سے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے وہ وضو کے لیے واش روم چلی گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو واپس بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ کچھ سوچ کر بیڈ شیٹ درست کرنے لگی اور تھوڑا سا میٹرس اٹھایا۔ ارے یہ کیا پسٹل! حیرت سے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پسٹل ہاتھ میں لی۔ اب اسے آگے کیا کرنا تھا وہ سوچنے لگی۔ بلال گھر پہنچا تو ثانیہ، تانیہ اور فضا تینوں ثانیہ کی شادی کی شاپنگ دیکھ رہی تھی کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ تینوں ہر دوسرے دن بازاروں کے چکر لگا رہی تھی اور کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی۔ ارے بھائی بیٹے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، تانیہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ ابو کے روم میں ہوں، وہیں لے کر آ جانا، بلال نے ایک نظر فضا پر ڈالتے ہوئے تانیہ سے کہا۔ ابو تو سو گئے ہیں، یہیں بیٹھ جائے نا، دیکھے نا ہم نے کیا کیا شاپنگ کی ہے۔ تانیہ ایک ایک چیز بلال کو دکھانے لگی۔ تانیہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، فضا نے تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے جاؤ گی، گلی میں سناٹا ہوگا، رک جاؤ بھائی چھوڑ کر آ جائیں گے، تانیہ نے شاپنگ بیگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ 2 گلی چھوڑ کر ہی تو گھر ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا بھی کوئی سناٹا نہیں ہو رہا۔ فضا نے دوبارہ جانے کے لیے پر تولے۔ صحیح کہہ رہی تھی تانیہ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں چھوڑ کر آتا ہوں، بلال نے بولا تو فضا نے ایک نظر بلال کو دیکھا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آج بلال کو چپ لگی، اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کھانے کی ٹرے آگے کسکائی۔ دونوں اس وقت خاموش چلے جا رہے تھے۔ گلی میں اس وقت سناٹا تھا،
بلال تم جاب کب سٹارٹ کرو گے؟ فضا نے اچانک سوال پوچھا۔ جاب ملے گی تو کروں گا، بلال نے چھوٹے سے پتھر کو لات مارتے ہوئے کہا۔ کوشش کرو گے تو ملے گی نا، فضا نے بولا۔ تمہیں کیا پتہ میں کتنی کوشش کرتا ہوں، اور تمہیں کیا میری جاب کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ بلال نے اکتا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے ہیں، فضا نے راستے میں رکتے ہوئے بولا۔ تو کیا مسئلہ ہے اگر پسند کر کے چلے گئے اور رشتہ بھی اچھا ہے تو؟ فضا کی بات سن کر بلال بھی ایک پل کو کچھ نہیں بول سکا اور قدم روک لیے، مگر پھر اپنے تاثرات چھپائے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے بلال، فضا نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو فضا، اگر رشتہ تمہارے گھر والوں نے پسند کیا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بیٹر آپشن تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں، بلال نے فضا کو سمجھانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، بس تم جاب ڈھونڈو جلدی سے اور رانیہ باجی سے بات کرو کہ وہ میرے امی ابو سے بات کرے، فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس جاب نہیں ہے، 2 بہنیں بیمار، باپ کس منہ سے رانیہ باجی سے بات کروں؟ بلال نے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی بلال، تمہاری ذمہ داریاں ہم دونوں مل کر بانٹ لیں گے، تمہارا انتظار بھی کروں گی، مگر تم رانیہ باجی سے کہو کہ امی ابو سے بات کرے، نہیں تو امی ابو اس رشتے کے لیے ہر طرح سے راضی ہے، فضا نے بے بسی سے بولا۔ تم بے وقوفی والی باتیں نہیں کرو فضا، رانیہ باجی کے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پیرنٹس ایک اچھی جگہ سے آئے ہوئے رشتے کو انکار کر کے ایک ایسے شخص سے تمہاری شادی کریں گے جس کے اوپر ذمہ داریوں کا انبار ہے اور جاب تک نہیں ہے، بلال اب غصے میں بولا۔ تم رانیہ باجی سے بات کرنے کو کہو، امی ابو کو منانا میرا کام ہے، فضا ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ تم بچوں جیسی باتیں مت کرو فضا، جب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تو محبت سب جاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، بلال نے تنہی سے کہا۔ یعنی تم کچھ نہیں کرو گے؟ فضا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ کبھی تم سے محبت کے دعوے کیے ہیں، نہ تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے، میری مجبوریوں کو بلال نے اب تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے باڑ میں گئی تمہاری مجبوریاں، مارو تم، فضا نے بلال کی بات کاٹی اور غصے میں اس کے سینے پر ہاتھ مار کے آگے بڑھ گئی۔ بلال وہی کھڑا اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب گھر کی طرف گاڑی زین نے پارک کی، کھانا وہ باہر سے ہی پیک کروا کر لے آیا تھا، حور کے لیے کی ہوئی شاپنگ کے بیگز تامے وہ گھر میں داخل ہوا، سارے شاپرز کو ٹیبل پر رکھ کر وہ روم میں داخل ہوا۔ حور پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹٹکا، کیونکہ حور کے ہاتھ میں اس کا پسٹل تھا جس کا رخ زین کی طرف تھا۔ حور کے ہاتھ میں زین کا پسٹل تھا اور وہ زین کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ زین ایک لمحے کے لیے ٹٹکا، لیکن دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسے وہ فوراً چھپا گیا۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب پہلی واردات میں بلال اور اس کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور ان دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بالکل ویسے ہی اس وقت حور کے ہاتھ بھی بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر سردی کے موسم میں بھی ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھی۔ تم دنیا کی شاید پہلی بیوی ہو جو شوہر کے گھر آنے پر اس کا ویلکم پسٹل دکھا کر رہی ہے، زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ وہی رک جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گی، تم ایسے ہی ویلکم کے قابل ہو اور یہی ڈیزرو کرتے ہو تم، حور نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے بولا۔ زین کے قدم آگے بڑھانے پر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی، جبکہ اس کا رخ زین کی طرف تھا۔ جو میں ڈیزرو کرتا ہوں آج وہ میرے پاس ہے، شاباش بہت ہو گیا، پسٹل دو مجھے، زین نے مزید قدم آگے بڑھائی۔ تم آگے کیوں بڑھے جا رہے ہو؟ وہی رک جاؤ، میں واقعی فائر کر دوں گی، اب کہ حور کے لہجے میں بے چارگی کا عنصر شامل تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ کوئی ٹائے نہیں ہے، ضد نہیں کرو، مجھے دو یہ پسٹل، وہ حور کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تم میری بات مان کیوں نہیں رہے ہو؟ جاؤ جا کے باہر کے دروازے کا لاک کھولو پلیز، اب وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ تم مجھے خود سے پسٹل دے دو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ سوچ لو پھر۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے زین نے اپنے ہاتھ بھی آگے کیے اور ساتھ میں وان بھی کیا۔ مجھے پلیز جانے دو، گیٹ کھولو باہر کا، ورنہ میں واقعی۔ ابھی حور کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، زین نے آگے بڑھ کر تیزی سے پسٹل اس کے ہاتھ سے لے لی اور حور کے قدم وہی تھم گئے، کیونکہ پیچھے دیوار کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب حور کو مزید ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور ساتھ ہی اپنی بزدلی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آنے لگا۔ زین اس کے مزید قریب آیا، حور تقریباً دیوار سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے ایک ہاتھ جس میں پسٹل تھی دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حور کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی بے وقوفی نہیں کرنا ورنہ پنشمنٹ ملے گی،
وہ بہت غور سے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زین نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار چھوئے۔ زین کی اس حرکت پر وہ مزید خود میں سمٹ گئی اور نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ بے ساختہ زین کی نگاہ اس کے دل پر پڑی۔ زین نے مزید جھک کر اپنے ہونٹ اس کے دل پر رکھ دیے۔ حور پوری جان سے لرز گئی۔ اس نے زین کو پیچھے کرنا چاہا تو زین نے دوسرا ہاتھ حور کی کمر کے گرد حائل کر دیا، جبکہ پسٹل والا ہاتھ ہلوز دیوار پر ٹکا ہوا تھا۔ حور نے زین کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ حور کے احتجاج کرنے پر زین کی گرپ اور مضبوط ہو گئی۔ ضبط کی شدت سے حور کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زین کو دور دھکیلا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حور لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دیوار کے اندر گھس جائے۔ حور کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے اس کے چہرے کا رنگ اور ایکسپریشن دلچسپی سے دیکھے۔ مجھے امید ہے آئندہ تم ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو گی، ورنہ تم مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع کر سکتی ہو۔ زین یہ کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حور ابھی تک نظریں جھکا کر اسی پوزیشن میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے تھوڑی دیر پہلے والے واقعہ کا اثر زائل کرنے کے لیے خود سے ہی بات کا آغاز کیا۔ حور جاؤ، صوفے پر شاپنگ بیگز رکھے ہیں، تمہارے لیے شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ خاص تجربہ نہیں ہے مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا، اس لیے جو سمجھ میں آیا لے لیا۔ جو بھی کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ بتا دینا۔ زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے حور سے کہا۔ حور نے اس کو لیٹتے دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ میں تو اسے فضول انسان سمجھتی تھی، یہ تو اچھا خاصا چچورا انسان ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو نئے لقب سے نوازتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ دل میں اس لیے بولا، اگر یہ لفظ اس کے کانوں میں پڑ جاتے تو حور کو توقع تھی وہ مزید چچورپن کا مظاہرہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ دوسرے روم میں صوفے پر بہت سارے شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ ایک ایک شاپنگ بیگ کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر 7-8 مختلف رنگوں کے ریڈی میڈ ڈریسز، شوز، لیڈیز بیگ، برش، پرفیوم اور مختلف استعمال کی چیزیں، جسے دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سرخ ہو گئی۔ فضول آدمی، لیڈیز شاپنگ کا تجربہ نہیں ہے تو یہ حالت ہے۔ حور کچن میں شاپرز میں کانا رکھا ہوا ہے، یہی نکال کر لے آؤ۔ زین کے کمرے میں اچانک آنے پر وہ بوکھلا کر چیزیں واپس شاپر میں ڈالنے لگی۔ وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی، کانا لے کر آئی تو وہ سارے بیگز ایک جگہ پر رکھے ہوئے وہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھو حور، کانا شروع کرو، زین نے پلیٹ میں کانا نکالتے ہوئے کہا۔ میں بعد میں کھالوں گی، وہ آہستہ آواز میں منمنائی۔ چپ کر کے بیٹھو نہیں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیٹھ گئی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ حور کی نظر اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، وہ بہت نروس ہو کر نوالے منہ میں ڈال رہی تھی۔ جب زین کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جہاں ایک ننھا سا چاول کا دانہ اس کے ہونٹوں کے پاس لگا ہوا تھا، زین آگے ہاتھ بڑھا کر وہ چاول کا دانہ ہٹایا اور ٹیشو سے حور کا منہ صاف کیا۔ حور نے چونک کر زین کو دیکھا، کوئی بولی بصری یاد اس کے دماغ میں آئی۔ زین نے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ برتن دھو کر وہ روم میں آئی تو زین اس کی چیزوں کے لیے پورشن خالی کر رہا تھا۔ یہاں ایڈجسٹ کر لو اپنی چیزیں، یہ کہہ کر وہ سگریٹ لائٹر لے کر روم سے باہر نکل گیا۔ جب واپس آئے تو حور سب سامان رکھ چکی تھی۔ کام ختم ہو گیا تو لائٹ آف کر دو حور، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میں کہاں لیٹوں گی؟ زین کی بات سن کر حور کو اپنے سونے کی فکر ہونے لگی تو بے ساختہ پوچھنے لگی، یہ اتنی جگہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح پوچھنے پر وہ زین کو اور زیادہ پیاری لگی تو زین نے بیڈ پر ہی اپنے برابر میں اشارے کرتے ہوئے بولا، یہاں؟ نہیں، میں دوسرے روم میں جا کر صوفے پر سو جاؤں گی، حور نے آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے زین اسے اپنے پاس نہیں بلکہ جنگل میں کسی شیر کے پاس سونے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صوفے پر سو جاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن اگر وہاں پر کچھ محسوس ہو تو پلیز مجھے مت اٹھانا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زین کے اس طرح کہنے پر حور کا تک کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہی تھم گیا اور وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بات مکمل کر کے زین نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ مطلب کیا محسوس ہوگا، کیا ہے وہاں پر؟ حور نے ہبلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی آدھی رات کو فیل ہوتا ہے جیسے کوئی چل پھر رہا۔ کچن میں برتنوں کی آوازیں آتی ہے، مگر تم بے فکر رہو، وہ چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک نقصان نہیں پہنچایا، زین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سنجیدہ تاثر لیے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حور کی رونے والی شکل ہو گئی، جسے دیکھ کر زین کی ہنسی چھوٹنے والی تھی لیکن وہ ضبط کر گیا۔ مجھے پتا ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تم مجھے ڈرا رہے ہو، اس نے تکیہ سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔
جیسے وہ زین سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھا رہی ہو کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ڈرانے کی؟ تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ آرام سے سو جاؤ صوفے پر اور روم کی لائٹ بند کر کے چلی جانا پلیز، زین نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حد سے زیادہ بدتمیز انسان ہے یہ آدمی، وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی سست قدموں سے لائٹ بند کر کے روم سے چلی گئی۔ اچھی طرح روم اور کچن کا جائزہ لیتے ہوئے کچن کا دروازہ بند کر کے وہ روم میں آ گئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ بار بار اس کے کانوں میں زین کے الفاظ گونج رہے تھے، اوف اللہ جی میں کہاں پھنس گئی ہوں، دو جن ہے اس گھر میں، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو صاف کر کے چادر کو سر تک اوڑھ لیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام میں بھی سو گئی تھی، شاید اس لیے اور خوف کی وجہ سے بھی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا خوف مزید بڑھ رہا تھا۔ کہیں دور باہر سے گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ بس یہی حور کا ضبط ختم ہوا اور وہ تکیہ سینے سے لگائے دوڑ کر زین کے کمرے میں گئی۔ سوتے ہوئے زین کے سینے پر اپنا منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ حور کی اس حرکت پر زین کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔